اور شاید کسی کا دماغ اس طرف نہ گیا ہو کہ یہ دلیل اللہ کے استاذ اور نبی کے شاگرد ہونے کی بھی ہے۔ اور میں پہلے حدیث پڑھتا ہوں پھر دلیل سمجھاتا ہوں۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ نے زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم نے بہت سی دعائیں مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا ساری، اور ان میں ایک دعا حضور کے وسیلے والی بھی مانگی۔ قرآن میں وسیلے کے بغیر دعا، حدیث میں وسیلے والی دعا، دونوں دعائیں ہیں۔ تو ایک دعا یہ بھی مانگی کہ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے حضور پاک کے محابے سے معاف فرما دے، میری بھول کو حضور کے وسیلے سے معاف فرما۔ آپ نے سنی حدیث؟ اب اس حدیث پاک کو میں پورا پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھو۔ جب حضرت آدم نے یوں پیش کیا نا وسیلہ، تو رب کریم نے سوال کیا، لما خلقتنی بیدک، اے آدم ذرا بتاؤ کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، کیسے جانتے ہو رسول اللہ جس کا وسیلہ دے رہے ہو ابھی تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا، کیسے جانتے ہو؟ حضرت آدم نے جو جواب دیا ہے نا اس سے یہ عقیدہ سمجھ آتا ہے۔ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، مستدرک الصحیحین کی تیسری جلد میں حضرت عمر کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت آدم نے جواب دیا، اے میرے مولا جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي، میرے اندر روح آئی، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے سر اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سنیے جی، میں سوال کر رہا ہوں، اس حدیث سے وسیلہ پیغمبر تو ثابت ہو گیا کہ حضور کے محابے سے ان کی بھول کی معافی ہوئی، لیکن یہ عقیدہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی ڈائریکٹ اللہ سے پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ابھی تو حضرت آدم کسی کے پاس نہیں گئے، پڑھنا پڑھانا تو دور رہا، ابھی پیدا ہوئے ہیں، کوئی استاذ نہیں ہے، کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی معلم نہیں ہے، کوئی مدرس نہیں ہے، کوئی پروفیسر نہیں ہے، کسی مکتب میں نہیں گئے، اسکول میں نہیں گئے، کالج میں نہیں گئے، ٹیوشن سینٹر میں نہیں گئے، یونیورسٹی جوائن نہیں کی، کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو۔ فرفعت راسی، روح آئی اور سر اٹھایا اور میں نے پڑھ لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی اللہ کا شاگرد ہے، اللہ اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کئی دلیلیں ہیں، ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی اللہ کا شاگرد ہے۔ تو الامی یہ پیغمبر کے کریم کا معنی ہے کہ پیغمبر کریم اللہ کے شاگرد ہے، اور جب باقیوں کے لیے معنی ہوگا تو معنی اور ہوگا۔ وہ کیا کہیں گے؟ امیین، جو ان پڑھ لوگ، کیونکہ نبی اور امتی کا بڑا فرق ہے بھائی، بڑا فرق ہوتا ہے۔ کسی لفظ کی نسبت کسی اور لفظ سے ہو جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ ہمارے اوپر یہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ نبی کے لیے لفظ آیا تو مسلمانوں نے معنی اور کر دیا، اور غیر نبی کے لیے تو معنی اور کر دیا۔ کیوں؟ ہم کہیں گے جی ہاں، لفظوں کی نسبت سے معنی بدل جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھنا، میں معنی بدلتے ہوئے آپ کو دکھاتا ہوں۔ کھانا کھایا، قسم کھائی، ایک معنی ہے، بولیے۔ کھانا کھایا، قسم کھائی، پانی پیا، غصہ پیا، ایک معنی ہے۔ کھانا کھایا، روزے میں جان بوجھ کے ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، اور قسم کھائی، روزہ ٹوٹا؟ 100 قسم کھاؤ روزہ نہیں ٹوٹا۔ پانی پیا جان بوجھ کے روزے میں، روزہ بچا گیا، لیکن وہاں غصہ پی گیا، روزہ بچ گیا۔ روزہ تو نام اسی کا ہے کہ کسی پہ غصہ کیا کرتا تو اپنے روزے کو بچا لے، تو پھر لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے نہیں بدلتا؟ پیغمبر کی ذات کے لیے مثال میں نے اچھی دی ہے، ورنہ ایک گفتگو میں ایک بندے سے یوں ہی بات ہو رہی تھی عام طور پہ، تو میں نے اسے کہا کہ کھانا کھایا اور جوتا کھایا، کھانا کھایا اور تھپڑ کھایا، بیٹا اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کی ذات کے لیے بندہ چن چن کے مثال دے نا، تاکہ عزت ادب اور احترام بھی بحال ہو۔ تو اسی لیے نبی کے لیے لفظ امی کا معنی اور عوام کے لیے لفظ امی کا معنی اور۔ دیکھیں، جب بندے کے دل میں بال ڈالتے ہیں اور دل کا بائی پاس ہوتا ہے، اس کا آپریشن ہوتا ہے، بائی پاس ہوا ہے اس کا، تو کسی کے دل کا آپریشن ہو تو سارے کہتے ہیں اس نے آپریٹ کروایا، لیکن رسالت مآب کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا شک صدر ہوا۔ یہاں کوئی کہہ سکتے ہیں پیغمبر کے دل اقدس کا آپریشن ہوا ہے؟ سارے کہیں گے تو بے ادب ہے، تجھے بولنے کا طرز نہیں آتا، تجھے آداب اور الفاظ نہیں آتے۔ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیک معنی ہو لیکن بولنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ اپنے والد کو یہ تو کہہ سکتے ہیں میرے ابو ہیں، میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری ماں کا خامد ہے، میرے ابے کا، میری اماں کا شوہر ہے، آپ کیوں نہیں کہیں گے؟ آداب کے الفاظ ہیں، کوئی حیا معنی ہوتی ہے،
کوئی آداب اور طور اطوار اور کوئی طریقے ہوتے ہیں تو اس طرح بندہ چلتا ہے. تو لہذا نبی کے لیے معنی کی ترتیب اور ہے اور امت کے لیے اور ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا نبی کو میں نے کیوں بھیجا؟ ان میں 4 وجہ بیان کی، 4 مقاصد بعثت جن پر میں کہہ رہا تھا کہ پڑھ لینے، سن لینے، سمجھ لینے کے بعد ہم اپنے آپ کو یوں سامنے رکھے کہ ہمارا اس پر عمل کتنا. پہلی یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے. یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرمائے. نمبر 2 ویزکیہم، دلوں کو صاف کریں گے. نمبر 3 ویعلمہم الکتاب، قرآن کی تعلیم دیں گے. تلاوت الگ، تعلیم الگ. والحکمہ، اور دانائی اور حدیث پاک سمجھائیں گے. یہ چوتھی بات. اب غور کر رہے ہیں، یہ پورے بیان کی سمری ہے، مغز ہے، خلاصہ ہے، پوری گفتگو کی اس میں جان ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا. پہلی بات یتلو علیہم آیاتی، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھے گا. صحابہ پر قرآن کی تلاوت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ترجمہ پڑھائے گا، وہ یعلمہم الکتاب پہ آ گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے تفسیر پڑھائے گا، وہ آ گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن پاک کے مطالب سمجھائے گا، وہ اگلی ذمہ داری ہے. یہاں صرف آیات کی تلاوت ہے. یتلو علیہم، صرف تلاوت. اس سے 1-2 باتیں ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ آئی. پہلی بات، یہ جو معاشرے میں بات چلتی ہے کہ یار تلاوت بندہ کرے، ترجمہ بھی آتا ہو تو مزہ ہے، ترجمہ نہ آتا ہو تو خالی لفظ پڑھنے کا فائدہ، خالی لفظ کیوں پڑھے. یہ جو گمراہی پھیلائی جاتی ہے کہ قرآن کے پاک کے خالی الفاظ پڑھنے پر کیا فائدہ، یہ ان کے اوپر رد ہو رہا ہے، یہ ان پر انکار کیا جا رہا ہے. رب کریم فرماتے ہیں اگر الفاظ کا فائدہ کوئی نہ ہو تو یتلو علیہم آیاتہ، خالی صرف تلاوت کا حکم پیغمبر کی ذمہ داری میں شامل کیوں؟ اس سے پتہ چلا تلاوت کا فائدہ ہے، ترجمہ آئے پھر بھی فائدہ ہے، نہ آئے پھر بھی فائدہ ہے. آپ نے حدیث پاک نہیں پڑھی، رسالت مآب الاسلام. چلو میں اس کو تھوڑی تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ تلاوت کا فائدہ کیسے. اب توجہ رکھنا، تلاوت کے بہت سے فوائد ہیں. نمبر 1، جو بندہ تلاوت کرتا ہے، ایک اس کی ذات ہے، ایک جس جگہ تلاوت کرتا ہے وہ جگہ اور مکان ہے، تو ذات پر بھی فائدہ ہے اور مکان پر بھی فائدہ ہے. توجہ کامل توجہ رکھنا. تلاوت کرنے پر بندے کی ذات کو بھی فوائد ملتے ہیں اور مکان کو بھی فائدے ملتے ہیں. آئیے پہلے ذرا ذات کے فائدوں پہ آتے ہیں. ذات میں فائدہ کیا ہے؟ ذات کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دل کا زنگ اترتا ہے. دلوں کو زنگ لگتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ دلوں کو زنگ کیسے لگتا ہے، میں سنن بہقی سے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ مشکات شریف میں بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت، توجہ رکھیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تستو كما يستو الحديد اذا اصابه الماء. فرمایا بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے. صحابہ نے عرض کیا قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، یا رسول اللہ اس زنگ کو اتارنے کی ترتیب فرما دیں، دلوں کے زنگ اتارنے کا طریقہ کار ارشاد فرما دیں. لوہے کو زنگ لگے، ہم اس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کی مالش سے زنگ اتار دیتے ہیں. دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ رسول پاک علیہ السلام نے 2 طریقے ارشاد فرمائے. رسالت مآب فرماتے ہیں قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. فرمایا ایک موت کو زیادہ یاد کرو اور ایک قرآن کریم پڑھو، تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے. یہ تلاوت کا فائدہ ذات پر ہے. یہ تلاوت کا فائدہ ہے. آپ اندازہ لگائیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ تلاوت کرو گے ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا تو کیا فائدہ تلاوت کا؟ یہ تلاوت سے پیچھے ہٹانے کی گمراہی ترکیبیں ہیں. میں نے کئی جگہوں پہ ایسی بات دیکھی بھی ہے اور کئی بندوں کے آن دا کال یہ سوالات سنے بھی ہیں کہ مولانا
ایک دوست مجھے خط لکھے اور میں اس خط کو پڑھتا رہوں اس خط کی بات کو نہ مانوں، مجھے پتہ ہی نہ ہو یہ کیا لکھا ہوا ہے، کسی اور زبان میں خط ہو، تو میرا دوست خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ڈیفینیٹلی وہ ناراض ہوگا۔ تو پھر اللہ نے جو ہمیں خط لکھا اور قرآن آ گیا، مطلب نہیں آتا، مولوی کہتے پڑھتے رہو سارا دن ہم پڑھتے رہو، کیا فائدہ؟ اس سے تو اللہ نعوذ باللہ ناراض ہوگا۔ میں نے کہا بھائی ذرا خیال کر، یہ وہ خط نہیں ہے جس کو صرف پڑھ کے عمل کرنا ہے، پڑھ کے عمل بھی کرنا ہے، لیکن اس خط کو پڑھنا بھی ہے۔ تلاوت القرآن علیحدہ چیز ہے، اس کی صرف یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ناراض ہوگا، بھائی جس نے تلاوت چھوڑ دی اس سے ناراض ہو۔ تو یہاں تلاوت کا فائدہ ذات پر پہلا کیا ہے کہ دلوں کا زنگ اترے گا، اور جب دلوں کا زنگ اترے گا دلوں کے معاملات صاف ہوں گے۔ اچھا ایک بات یہاں بھی کہہ دوں، آپ کہیں گے دل کا زنگ ہوتا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ یہ جو ہے حدیث پاک میں تصدع القلوب، دل پہ زنگ آتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ زنگ آتا ہے کیسے پتہ چلے گا دل پہ زنگ ہے؟ تو بھائی دو باتیں، اپنے دل پہ زنگ ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے، دوسرے کے دل پہ زنگ ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ اب ذرا سمجھیے، دوسرے کے دل پہ زنگ ہے، کیا معنی؟ پہلے وہ آپ کو کہے گا کہ دین پہ عمل کرتے ہو، کیا فائدہ ہے تمہیں دین پہ عمل کرتے ہو؟ یہ جو خالی لفظ پڑھ رہے ہو، کیا فائدہ ہے اس لفظ پڑھنے کا؟ یہ جو علماء کے پاس بیٹھتے ہو، کیا فائدہ ہے تجھے ان کے پاس بیٹھنے کا؟ کیا فائدہ؟ اللہ 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 سارا دن بیٹھ کے کر رہا ہے، اس میں کوئی فائدہ بھی؟ عمل کر رہے تو خواہ مخواہ انہی کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، ان مولویوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پتہ چلا اس کے دل پہ زنگ لگا، یہ دین سے ہٹا، اور اپنے دل پہ بھی زنگ لگا۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ نماز کو جی نہیں چاہتا، روزے کو جی نہیں چاہتا، یا اپنے دل میں خیالات آنا شروع ہو گئے کہ خالی لفظ پڑھوں تو فائدہ، خالی مولویوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں تو فائدہ، خالی مجھے مسجد میں بٹھائے ہوئے ہیں تو فائدہ، بس یہ تو اس کا معنی ہے میرے دل پہ بھی زنگ۔ تو یہ دلوں پہ زنگ ہوتا ہے، اور یہ دلوں پہ زنگ کب اترے گا؟ جب ہم تلاوت قرآن کریم کریں، کثرت ذکر الموت، یعنی موت کو بار بار یاد کرنا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے موت کو یاد کرنا اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ ساری ناانصافیاں اس دھرتی پہ ختم ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلافت پر متمکن ہو رہے تھے، حضرت عمر نے صحابہ کرام اور اہل بیت کی شورا بنائی، ارکان پارلیمنٹ، ممبر آف دا نیشنل اسمبلی۔ حضرت عمر نے ان کے سامنے ایک بات کہا، ایسا کیا مجھے اپنے سامنے کرنا چاہیے جس سے عدل قائم رہے اور ناانصافی ختم ہو؟ تو ان سب نے جو مشورہ دیا ہے وہ بڑا پیارا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہا ہے عمر اپنے سامنے لکھوا کے یہ بات رکھ دو، کفا بالموت واعظا، موت سے بڑھ کے یاد کرنے میں تجھے اور کوئی نصیحت کی چیز نہیں ملے۔ حضرت عمر نے اپنے سامنے لکھوایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو مہر بنوائی تھی حضرت عمر نے اس دن، تو وہ اپنی انگوٹھی میں لکھوایا۔ انگوٹھی کا مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ صحابہ کرام اور پیغمبر کائنات کے وقت کی جو انگوٹھی کا ذکر آتا ہے، وہ انگوٹھی بطور فیشن نہیں تھی، بطور دکھلاوے کی نہیں تھی، وہ انگوٹھی بطور مہر کی تھی، وہ اسٹیمپ کے طور پہ تھی، وہ مہر۔ آپ علیہ السلام اس کے نگینے کو دوسری طرف کر لیتے تھے، اندر والے ہاتھ کی طرف، جب ضرورت ہوتی تو یوں کر کے مہر لگاتے تھے۔ یہ سگنیچر ہوتے تھے پرانے زمانے کے۔ آج کل سگنیچر ہاتھ سے آ گئے ہیں، باقی ترتیبوں سے آ گئے ہیں، یہ اسٹیمپ علیحدہ بن کے آ گئی ہے۔ تو اب اس طرح نہ سمجھنا کہ انگوٹھی پہننا میرے لیے سنت ہے، ہاں صرف اجازت ہے، صرف گنجائش ہے، وہ بھی آپ کو 4 ماہ سے تک، بس اس کے اندر اس سے زائد نہیں۔ اور اس میں پھر آپ کے 4 ماشوں میں یہ شامل نہیں ہے فاس، جسے ہم کہتے ہیں یہ نگینہ کا وزن چاہے اس سے زائد ہو، چاندی کا وزن اتنا ہو، بس چاندی ہی جائز۔ باقی انگوٹھی میں سونا مرد کے اوپر جائز نہیں، سونا اور چاندی کی انگوٹھیاں اور باقی اس وزن سے بڑھ کے یا کم کر کے وہ عورت کے لیے، اور عورت کے لیے سارے زیورات جائز ہیں، چاہے وہ سونے کے ہو، چاہے وہ چاندی کے ہو، چاہے وہ کسی اور دھات کے ہو۔ لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ سے سننا، عورت کو یا انگوٹھی پہننی ہے سونے کی یا چاندی کی، کسی اور دھات کی انگوٹھی نہیں پہننی، باقی زیور جائز ہے۔ ابو داؤد شریف میں واضح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے سونا چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی، صرف انگوٹھی، جسٹ رنگ، صرف انگوٹھی، اس کو منع فرمایا۔ باقی زیورات میں وہ جو بھی پہننا چاہے پہن لے، سونے یا چاندی کی انگوٹھی استعمال کریں۔ یہ مسئلہ جس کو پتہ نہیں ہوتا ہم بتاتے تو لوگ کہتے ہیں نواں مسئلہ،
میں کہہ رہا ہوں چلو نایا ہے تمہارے سامنے نایا، مولویوں کے سامنے تو نایا نہیں ہے. کسی دارالفتاء میں بندہ سوال لکھ کے پوچھ لے تو جواب یہی ہے. تو اس ترتیب پر اس کو سمجھ لیا. تو میں بات کر رہا تھا کہ تلاوت سے دلوں کا کیا اترتا ہے؟ زنگ. اپنا بھی دوسرے کا پہچان کا طریقہ میں نے بتایا. آؤ یہ تو فائدہ ہے بندے کی ذات کو. اب فائدہ بندے کے مکان کو. جہاں تلاوت کر رہے ہو اس جگہ کو فائدہ کیا ہے؟ اب اس کا فائدہ توجہ میری طرف دیکھا لسن. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب میں اس کا فائدہ پیش کروں. اس کا بہت آسان ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے حدیث پاک مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے حدیث پاک صحیح مسلم سے. آپ توجہ رکھنا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح حدیث ہے. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے. فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. رسالت امام علیہ السلام کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے گھر میں کسی جگہ جمع ہو کر اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. یتلون کتاب اللہ، اس کا لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ویتدارسون بینہم، یا اس کے ترجمے اور تشریح کا درس چل رہا ہے. دونوں بات. صرف تلاوت کی انکار نہیں ہے، تلاوت علیحدہ اور درس و تدریس کے لیے قرآن کریم کی باتیں علیحدہ. فرمایا یہ چل رہا ہوتا ہے تو ان کو 4 انعامات ہیں. 4 انعامات. پہلا انعام کیا ہے؟ فرمایا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. سکینہ کے 2 معنی. ایک معنی ہوتا ہے سکون، ایک معنی ہے کہ فرشتوں کی خاص پارٹی اور جماعت ہے جس کا نام ہے جماعت سکینہ. وہ اترتے ہیں، ان کے اترنے کے ایمان کے اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں رعب کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں پہ سکون آ جاتا ہے. یہ سکینہ. دوسری بات، دوسرا انعام غشیتہم الرحمہ، اللہ کی خاص رحمت ان کو بالکل ڈھانپ لیتی ہے. گویا یہ اللہ کی رحمت پہ ہے. کیا مطلب؟ سنیے. میں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہے، مجھے فائر اثر نہیں کرے گا. تو بھائی جب اسے اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے اسے شیطان اثر نہیں کرتا. یہ ہے غشیت الرحمہ. یہ آپ کو بلٹ پروف آپ کا سوٹ عطا کیا جائے، آپ کو ڈریس میں آپ اس وقت شیطان سے بچے. یہ تلاوت کا مکان پر فائدہ ہے، اندازہ لگا. تیسرا انعام وحفتہم الملائکہ، فرشتے اترتے 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 جمع ہوتے اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے. اور جب فرشتوں کا پہرا ہو تو دجال جیسا بے ایمان اعظم اس امت کبھی مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فرشتوں کا پہرا. تو اس جیسی دجالی قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود جو ٹیکنالوجی کی پیک پر ہوگا وہ بھی داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ فرشتوں کا پہرا ہے. یا مکہ اور مدینہ والے حدیث پاک میں محفوظ ہوں گے فتنہ دجال سے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں بھی انہیں نصیب، اللہ ہمیں بھی دجال کے فتنے سے اور دجالیوں کے فتنے سے ہمیں محفوظ. تو وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا. فرمایا ان لوگوں پر جو تلاوت کریں ان کے مکانات کا جو پہرا ہوگا. اور چوتھا انعام وذکرہم اللہ فی من عندہ، رب کریم اپنے فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. اللہ ان کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ ان کی بات کرتے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا انعام ہے اور مکان پر ہے. یہ تلاوت کا فائدہ جان پر بھی ہے اور مکان پر بھی ہے. آج لوگ کہتے ہیں ذات پر کیا فائدہ اور مکان پر کیا فائدہ، کیوں پڑھتے رہتے ہو، کیا ضرورت ہے، خالی لفظوں کو رٹا ہوا ہے، خالی لفظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے مطلب سمجھا نہیں ہے. بھائی سمجھنا چاہیے، لیکن کسی کو مطلب پتہ نہ ہو تو تلاوت کو اس کو بھی فائدہ ہے. صرف اس کی ذات اور اس کی جان کو نہیں، اس کے مکان کو بھی. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں، کاروبار میں سکون نہیں، اولاد کی طرف سے سکون نہیں، گھر والوں کی طرف سے سکون نہیں، معاشرے پڑوسیوں کی طرف سے علاقے کی وجہ سے سکون نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں سکون کی تلاش کے لیے تو یہ طریقہ ہے کہ آپ تلاوت کلام پر لگ جاؤ اور اگلوں کو لگا دو. اسی طریقے پر سکون پیدا ہو جائے گا. آپ کو گھر سے سکون نہیں ہے، آپ نے گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ کتنی تلاوت کی ہے، خود کتنی کی ہے. آپ جب صبح کے بعد جو چادر تان کے سو جائیں گے، بچہ کہیں گے تو پڑھ تلاوت، پھر فائدہ تو کیا پڑھا. نمبر 2
گھر میں اولاد کی طرف سے سکون نہیں ہے. اولاد کو آ کر یہ تو پوچھتے ہو آج اسکول گیا تھا یہ؟ اچھا ٹیوشن گیا تھا؟ نہیں گیا تھا. غصہ. باپ آگ بگولا. کیا باپ نے آ کر بچے سے یہ پوچھا کہ آج اس نے تلاوت کی تھی؟ آج اس نے قرآن کریم پڑھا تھا؟ آج اس کی تلاوت کتنی ہوئی؟ اس بارے میں کچھ پوچھا؟ آپ بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے ہیں، میرے اساتذہ میرے محترم حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سب کی موجودگی میں ایک جملہ کہتا ہوں. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو وہ جانتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مہمان کسی کے گھر گیا ہو اور پوچھے کہ آپ کا بچہ کون سا پارہ حفظ کرتا ہے، کون سا پارہ آپ کا بچہ مسجد میں پڑھتا ہے. سارے پوچھتے ہیں کتنی پڑھتے ہیں صحیح، چھویں چڑھ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ اچھا 7ویں میں. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی گھر میں آ کر پوچھے کہ آپ کے بچے کو چیک کرتے نہیں آتے. لوگ اپنے انسلٹ سمجھتے، توہین سمجھتے. اچھا میں نے کچھ چیک کر پوچھا نہیں، تیرے کو پوتھی تے گرانت پوچھو، تیرے کو کچھ پوتھی آدھی بھی گرانت آدھی ہے. تو یہ پتہ نہیں کیا ہمارا دماغ بن چکا ہے. ہم قرآن کریم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، دینی تعلیم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، اور پھر کہیں گے ہمیں گھر سے سکون نہیں ہے. اجی ہمیں اولاد سے سکون نہیں ہے. بھائی ان کو آپ تلاوت پہ لگا دو، گھر میں بھی سکون ہوگا، مکان پہ بھی ہوگا، جان پہ بھی ہوگا، تمہیں بھی اولاد سے سکون ہوگا. یتلو علیہم، یہ پیغمبر کریم کی پہلی ذمہ داری. مقاصد نبوت میں مقصد اول تلاوت کلام پاک. اب توجہ رکھنا، مقصد دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد. دوسرا مقصد مقاصد بعثت، مقاصد نبوت، مقصد آمد مصطفیٰ کے دوسرے نمبر کے ٹائٹل کو بیان کیا جاتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر ان کے دلوں کو پاکیزہ کرتے، ان کے ماحول کو پاکیزہ کرتے، یعنی تزکیہ. اب تزکیہ کا لفظی معنی ہے کھوٹ کو علیحدہ کر دو، اصل کو علیحدہ کر دو. تزکیہ کا معنی ہے صاف کر. سونا آگ میں جل کے کندن بن جاتا ہے. کندن کا کیا معنی ہے؟ کہ ملاوٹ سے پاک ہو. آگ اس کی ملاوٹ کو نکال دو. سونا پیور گولڈ. تو تزکیہ کا معنی کہ آپ کے ماحول ایسے ہوں، آپ اچھے ماحول میں آئیں، بروں سے آپ پاک. تو پیغمبر علیہ السلام کی دوسری ذمہ داری، دوسرا مقصد بعثت رسالت از مقاصد وَيُزَكِّيهِمْ، کہ پیغمبر کریم ان کو پاک اور صاف. اصطلاحاً شرعی طور پہ اسلامی معنی تزکیہ کا یہ ہے کہ بری عادات کو چھوڑ کے اچھی عادات کا عادی بنانا. بری عادتوں کو چھوڑ کے اچھی عادتوں کا خود کو عادی بنانا، اچھی عادت کے راستے پہ خود کو ڈالنا، اچھی عادات کے راستے پہ خود کو چلانا. یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دوسرا مقصد. توجہ رکھنا. تو رسالت امام علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کرام اور اہل بیت کا ایسا پاکیزہ ماحول بنایا. یہ وَيُزَكِّيهِمْ کی محنت کا اثر ہے. یہ پاکیزہ ماحول میں، یہ پاکیزہ ماحول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ فرمایا ہے، یہ وَيُزَكِّيهِمْ ہے کہ پیغمبر کریم نے ان کا تزکیہ فرمایا، ان کو پاک فرمایا. اور میرے دوستو، میں تزکیے پر ایک بات کرتا ہوں. تزکیہ، خود کو پاک کرنا، اتنا بڑا مقصد رسالت ہے کہ سورۃ الشمس پوری کی پوری سورت اس کے لیے نازل ہوئی. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. پوری سورت 11 قسمیں، 11 اللہ پاک نے اس بات پہ اٹھائی ہے کہ جو آدمی تزکیہ اختیار کرے، پاکیزگی اختیار کرے، وہ نجات پائے. 11 قسموں سے اس بات کو مدلل مبرہن کیا اللہ کریم نے سورۃ شمس میں کہ تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، گناہوں سے دور کرنا، خطاؤں سے دور کرنا، غلطیوں سے دور کرنا، ظلم سے خود کو ہٹانا، بدعت سے ہٹانا، شرک سے ہٹانا، نافرمانی سے ہٹانا، دوسرے پر ظلم، جو بھی برائیاں ان سے ہٹا کر اچھائیوں کی طرف لانا، یہ تزکیہ ہے. تو جو بندہ یہ کرے گا وہ کامیاب ہے. اس پر اللہ نے 11 قسمیں کھائی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بیان القرآن اٹھا کے اس آیت کو دے. حضرت تھانوی اس آیت کی تشریح میں 7 قسمیں پھر 11 قسموں کا ذکر کرتے. آپ اس سے اندازہ لگے کہ تزکیہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور یہ تزکیہ کب ملے گا، تزکیہ کیسے ملے گا؟ یہ 2 چیزوں سے ملے گا: کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ. ذکر کی کثرت ہونی چاہیے، اللہ ہر بات میں یاد ہو.
اور دینداروں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہونا چاہیے، نیکوکاروں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہونا چاہیے، صحبت اولیاء اللہ بندے کو ملے۔ آپ کیا مجھے سچا ولی نہیں ملتا؟ سچے ولی ہم کہاں سے لائیں؟ یہ بھی دنیا میں ایک عجیب بات چل پڑی ہے، بھائی آج کل لبھر ڈالی وہ لڑ ڈالی، سچے ولی نہیں لبھتے صاحب۔ آپ کو سچا دودھ مل جاتا ہے، آپ کو سچا گھی مل جاتا ہے، یہ سچا گھی ہوئے صاحب، دیسی گھی آپ کو اچھے سے اچھا مل جاتا ہے، پیور کپڑا آپ کو مل جاتا ہے، اور آپ اتنے سادے ہو گئے کہ آپ کو سچے ولی کی پہچان ہی ختم ہو گئی۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات پیش کر رہا ہوں، امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اور رحمت نازل فرمائے، فرمایا من اتبع السنہ فہو ولی اللہ، جو ہر کام میں اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرے وہ اللہ کا ولی۔ آپ کہیں گے بڑا ترم خان ہونا چاہیے، بڑے جبے پہنے ہوئے ہونے چاہیے، 6 مرید اس کے پیچھے چلے اور اس کے شملے کو لے کر چلے، بھی حضرت کتنی لمبی پگڑی چلی ہے، فلاں ہے فلاں۔ بھائی کسی آدمی کا ہر مسئلے میں سنت کا اتباع اس کو ولایت کے درجے پہ فائز کر جاتا ہے، بس وہ ولی ہے۔ باقی اگر کسی ایسے بندے سے جو سنت کا متبع ہے کچھ اوپر نیچے ہو بھی جاتا ہے تو وہ صرف نظر بھی کر لیا کرے۔ اپنی غلطیوں کا انسان وکیل اور دوسرے کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہے۔ اپنی غلطیوں کا بندہ وکیل نہ بنے، دوسرے کی غلطی کی بھی کوئی نہ کوئی ترتیب پہ کر لے۔ دوسرے کی ایک چھوٹی سی بات کو پکڑ کے اٹھا دیتے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کے پاس منڈی بہاوت دین کا ایک قافلہ آیا، انہوں نے آ کر کہا شاہ جی ہمیں امام چاہیے، مسجد کے امام، خطیب و جمعہ پڑھائے، امامت پڑھائے، نماز ہو، ہمارے بچوں کو پڑھائے۔ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ضرور تفنن، شاہ جی تھے نا، حسنی حسینی سید ہے، تو انہیں کہا اچھا کیسا ہونا چاہیے امام تمہارا، مسجد کا امام تو کیسا ہو؟ اللہ اکبر، شاہ جی کا پوچھنا تو انہیں لسٹ لگا دی، عقل مند ہو، ذہین ہو، پڑھا لکھا ہو، بہترین ہو، مہجبین ہو، سفید ہو، پکا بھورا ہو، موٹا تازہ ہو، تگڑا ہو، فلاں ہو، اتنی لائن قرآن اچھا پڑھے، حدیث بھی یاد ہو، قرآن پکا ٹکا غلطی نہ ہے، اٹک نہ ہے، اور جاتے جاتے کہا بس وہ کسی چیز کا لالچ نہ کرے کہ جتنی دے دیے بس ٹھیک ہے، اور تنخواہ کا مطالبہ نہیں، ساری لین دین پوری کی۔ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ نے ٹیک لگا کر کہا، انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ شاہ جی نے پھر اپنے انداز میں شاہانہ جواب دیا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میری ساری محنت اس بات پر ہے کہ حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہو، میں تو ختم نبوت کا پھریلا لہراتا پھر رہا ہوں پوری دنیا میں، اور تم مجھ سے مولوی مانگنے آئے ہو یا نبی مانگنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ کہا یہ ساری صفات نبی کی ہیں، ان اجری الا علی رب العالمین، یہ امام مسجد کی نہیں ہے، مولوی صاحب کی نہیں ہے۔ یار مولوی صاحب کے بچے ہوں گے تو تمہیں تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کرے، کیوں نہ کرے؟ یار اس کی ضروریات ہے، وہ اگر کچھ مانگنا چاہ رہا ہے، اچھا وہ کبھی اٹک بھی جائے گا قرآن کریم میں؟ اچھا مولوی کالا بھی ہو سکتا ہے، سفید بھی ہو سکتا ہے، مولوی موٹا تازہ بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، اور مولوی سے کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی نبی تھوڑی ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو، غلطی خطا بھی ہوگی، تو تم اپنے لیے معافی کی ساری درخواستیں جمع کر کے رکھتے ہو، مولوی صاحب گنجائش نہیں دیتے، تم مجھ سے نبی لینے آئے ہو، بابا میں نبی نہیں دے سکتا، میں مولوی دے سکتا۔ اس وفد اور ڈیلیگیشن کو سمجھ آیا کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کس نہج پر بات کر رہے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، میں تو پنجاب، سرحد، بلوچستان، سندھ میں گھومتا ہوں، کہ میں کل پہاڑ سے چلا ہوں، آج آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور کل انشاءاللہ تعالی اس ٹائم میں شکارپور سندھ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل میرا مسلسل ایسے سفر، یہ آج کی تاریخ ان حضرات ہمارے بزرگوں کے علم میں ہے، تقریباً ہم نے 3 ماہ پہلے طے کی ہے، حضرت حافظ تشریف فرما ہے، یعنی اس طرح کی مصروفیت ہے، میں گھومتا ہوں، میرا تجربہ ہے، اب میں آپ کو تجربہ پیش کروں۔ تجربہ یہ ہے کہ یقین مانیں امام مسجد کے ساتھ بڑا ظلم ہے، اور ہمارا معاشرہ ناراض نہ ہونا، یا یہ نہ سمجھنا مجھے کسی امام نے کہا ہے، اللہ جانتا ہے، میرے سامنے قرآن کریم ہے، میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں، بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ایک امام مسجد کے انٹرویو مسجد کی کمیٹی لے رہی تھی، اور اس سے پوچھتے قیامت کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جاہل ایک عالم کا انٹرویو لے رہے ہیں۔
2 साल पहले की बात करूँ, एक हमारे ताल्लुक जानने वाले हैं, वो इमाम मस्जिद है, मैं अब नाम नहीं लेता, वो इमाम मस्जिद है, गरीब बंदे, मैं भी उन्हें जानता। उनके पास मस्जिद के साथी पहुंचे और उन्हें आकर कहा कि कुछ गरीबों के घर बता दो, हम इमदाद करना चाहते हैं। वो सफ़ेद पोश अपना नाम न ले सके, और जब मुझे पता चला फिर मैंने उन्हें अच्छी भली झाड़ दी। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किसी गरीब के पास जाकर कहोगे किसी और गरीब का नाम बताइए, उसकी गुर्बत का मजाक नहीं है। ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, कुरान कहता है सफेद पोश वो लोग होते हैं जो तुम्हें चिमट नहीं जाते कि हमें दो हमें दो, तुम्हें खुद उनकी जरूरियात को पूरा करना चाहिए। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब ज़कात भेजती थी, एक बुजुर्ग के पास अम्मा आयशा ने ज़कात की रकम भेजी और अपने भांजे जिनको बेटा बनाया हुआ था हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को फरमाया, भांजे 2 काम करना, एक तो उनको दुआ की दरखास्त न करना, जब ज़कात देना ये ना कहना दुआ करो, नंबर 2 उनके साथ ये रकम रख के वापस आ जाए, हाथ में न दे। वो ऐसे की वापस आए तो भांजे के दिल में सवालात उबल रहे। कामी एक बात जी, तो उस वक्त तो आपने जो कहा मैंने अमल कर लिया, लेकिन ये क्यों कहा मैं दुआ की बात न करूँ उस बुजुर्ग को, या ये क्यों कहा उसे यूं न बताऊं ज़कात फलां? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाए, मेरे भांजे ये मेरे और मेरे अल्लाह का एक राज है, लेकिन तुझे इसलिए समझा रही हूँ ताकि उम्मत को तालीम हो जाए। तो बेटा अगर आप उससे यूँ कहते ना ज़कात की रकम ले लो, उसके दिल में ये बात आती कि एक तो मैं गरीब हूँ और दूसरा मेरी गुर्बत के मजाक उड़ाया जाए। जब हमें यकीन है ना कि वो गरीब है, फिर उसे बताने की जरूरत नहीं होती कि उसका दिल टूट जाए, फिर दे देते। आजकल लोग नाम लेकर ज़कात है ताकि दूसरा शर्मिंदा हो, ये ज़कात की अदायगी है, ये नहीं है भाई। हमारे हजरात समझते हैं ज़कात को ज़कात न कहे तो अदा ही नहीं होती, भाई वो ये नहीं है। और ज़कात के लिए लोग क्या कहते हैं, लूला लंगड़ा ढूंढो, अंधा बहरा ढूंढो। यकीन माने मेरे सामने अल्लाह कुरान में जुमे